درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اور اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب کسی کی بری بات بھی تمہیں بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ انسان پر کئی طرح کے بوجھ ہوتے ہیں، اور ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور جو دلوں میں زندہ رہتے ہیں وہ خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں کا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ مستقل نہیں ہوتا، ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے، اور وہ تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں ہوتا، عزت صرف پیسے کی ہوتی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اگر آپ اس میں داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو۔ پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں پتھر کے ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ واقعی اندھے ہیں۔ نیکی کمانے کا بہترین وقت جوانی ہے۔ افسوس کی بات، ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے، لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو،
کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ انسان 2 پاؤں کا جانور ہے، اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرے پاؤں کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے۔ تکبر کبھی علم کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا۔ جو علم عاجز نہیں، منکسر نہیں، وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔